جب ہم اللہ رب العزت کا نام لیتے ہیں تو قرآن کے اندر کہیں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا نحنو، ہم کا بھی ذکر ہے، اور کہیں پہ انا بھی فرمایا ہے، اپنے آپ کو واحد میں بھی لیا ہے اور جمع میں بھی فرمایا ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ کا ہم تذکرہ کرتے ہیں تو قرآن کے اندر کچھ ایسے حدود ہیں جن کو ہم اہل اللہ کہتے ہیں، جس میں انبیاء بھی ہیں، جس میں اولیاء بھی ہیں، جس کے اندر حاملان عرش ہیں، جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، عزرائیل ہیں، اور ملأ الاعلیٰ ہیں، اور پھر یہ جو عالم بالا کے حقائق ہیں، یہ جو فرشتے ہیں، یہ جو عالم بالا ہے، تو وہاں سے جب ہم اس عالم پائین میں آتے ہیں، اس دنیا کے اندر آتے ہیں، تو اس دنیا کے اندر سب سے اعلیٰ مقام پر انسان جو کہ اشرف المخلوق ہے، تو عالم بالا سے، عالم روحانی سے برکات کا اس دنیا میں نزول کے لیے خداوند کی جو ازلی سنت رہی ہے وہ یہی ہے کہ لباسی بشریت میں جو خداوند کا خلیفہ موجود ہے، اس کے ذریعے سے عالم بالا کے برکات اس دنیا میں نازل ہوتی ہیں۔ تو لہٰذا خدا کی خدائی کے اندر یہ جو بشریت کے اندر عطائی طور پر جو خدا نے فرمایا کہ ہم نے اپنے امر سے ایک روح کو جو نازل کیا ہے، تو وہ روح جو بشریت کے لباس میں وہ روح ظاہر ہوئی ہے، تو عالم انسانیت کے اندر اس روح کے ذریعے سے جو انسانی عقول اور نفوس کی پرورش ہوتی ہے، تو یہ بیچ میں ایک وسیلے کی حیثیت سے ہے۔ تو خدا کی خدائی کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ کیا حاملان عرش ہیں، ملأ الاعلیٰ ہیں، عزرائیل علیہ السلام ہے، بالکل موجود ہے، میکائیل علیہ السلام، جبرائیل علیہ السلام۔ جب یہ سب ہیں، عالم پائین میں دیکھیں، نباتات ہیں، جمادات ہیں، حیوانات ہیں، انسان ہیں، تو پھر بشری صورت میں بیچ میں جو ایک واسطہ وسیلے کی صورت میں جو پل ہے، کیا یہ ممکن ہے کہ خدا کی خدائی میں کہ صرف یہ ایک پل ٹوٹ جائے، یہ ایک پل دنیا میں نہ رہے، باقی عالم پائین کے تمام موجودات بھی ہوں اور عالم بالا کے تمام روحیں، تمام اعلیٰ حدود بھی موجود ہوں، لیکن عالم پائین اور عالم بالا کے درمیان کیا یہ پل کسی وقت ٹوٹ سکتا ہے؟ اس پہ ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے۔